اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی تفسیر اور تفصیل بیان کریں گے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز ہم تیری بات نہیں مانیں گے یا تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھیں۔ بس تمہیں زلزلے نے یا کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ تم پر اتارا۔ کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تمہیں دیا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ اس بستی سے جہاں تم چاہو بافراغت، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور کہو حطہ، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو بدل دیا بات کو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا دوسری بات سے، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب اتارا۔ یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی اور ترجمہ آپ پیش کیا میں نے، یہ آیت نمبر 55 ہے، اور 55 سے آیت نمبر 59 تک 59 تک یہ میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی تفسیر کی طرف۔ جب تم نے یہ کہا ہے موسیٰ کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا واضح طور پر اپنے سامنے ہم نہ دیکھ لیں، اب یہ اللہ کو دیکھنے کی درخواست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، اور یہی تقاضا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے
انہوں نے بھی یہی تقاضا کیا تھا۔ لیکن ان دونوں تقاضوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تقاضا ایسے تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں اس بات پہ، تو مانتا نہیں؟ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا کیوں نہیں، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست وہ بالکل ایک دوسرے پہلو سے ہے، اور جبکہ ان کا تقاضا صرف شک کی بنیاد پر ہے اور اپنے اس کردار اور اس رویے کی بنیاد پر ہے کہ جس میں ماننا نہیں ہے اور جس میں تعویل ہے، ضد ہے، سرکشی ہے اور شکوک و شبہات کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ اپنے مقررہ وقت پر آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، قال ربی ارنی انظر الیک، تو انہوں نے عرض کیا مولا کہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں مجھے دیکھ پائے گا، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہا کہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ پائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب ہوش آئی تو قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہا کہ تیری ذات پاک ہے اور میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لایا۔ اب قوم کا جو مطالبہ تھا اسے بھی قرآن پاک نے بیان کیا کہ وختار موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 رجلا لمیقاتنا، اس مقررہ وقت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، تو جب ان کو رجفہ نے لے لیا، اب صاعقہ کا لفظ بھی آتا ہے اور رجفہ کا لفظ بھی آتا ہے، جیسے قوم سمود پر عذاب آیا تو وہاں پر صاعقہ بھی ہے اور رجفہ بھی ہے۔ صاعقہ ہولناک آواز کو کہتے ہیں اور رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں۔ تو جب زلزلہ آتا ہے تو واقعی ایک ہولناک آواز ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے کہیں پر صاعقہ اور کہیں پر رجفہ فرمایا۔ یہاں پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 55 سورۃ البقرہ کی، یہاں پر صاعقہ کا لفظ آتا ہے، لیکن سورۃ الاعراف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی وہاں پر رجفہ کا لفظ آیا۔ تو لہٰذا مطلب ایک ہی بن جاتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ جب ان کو رجفہ نے پکڑ لیا، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، کہ پہلے ہی ان کو تو ہلاک کر دیتا اگر تو چاہتا تو، اور مجھے بھی، لیکن کیا تو ان بیوقوفوں کے اس فعل کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ اور نہیں، یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش، ایک امتحان ہے کہ جس میں ان لوگوں کو مبتلا کیا گیا۔ یہ قرآن پاک یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، گزارش کی۔ ان کا بھی تقاضا اور مطالبہ یہی تھا کہ جسے یہاں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں بیان کیا گیا کہ بھئی ہم تو نہیں ایمان لائیں گے اے موسیٰ تجھ پر، کہ جب تک ہم اللہ کو بالکل اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، بے پردہ اور بے حجاب اور بالکل کھلم کھلا اپنے سامنے جب تک نہیں دیکھیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر۔ تو پھر ان کو صاعقہ نے لے لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا کہ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جب ان پر موت طاری ہو گئی تو پھر ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا، اس لیے کہ تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ اب یہ جو موت ہے
میں اس پہ ذرا تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ لفظ موت قرآن مجید میں مختلف معانی اور مختلف مفاہیم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی بنیادی معنی تو فنائے حیات ہے نا، زندگی کا خاتمہ ہے، انسان کے جسم سے روح کا جدا ہو جانا ہے۔ اس کو عربی میں موت کہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استعاراتی اور مجازی طور پر یہ لفظ اور مختلف معانی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ معانی کیا ہیں، وہ مفاہیم کیا ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد ہم نے اٹھایا۔ اب یہ جو موت کا لفظ ہے، یہ اصل تو اس کا معنی ہے جسم سے روح کا نکل جانا، لیکن یہ مجازی اور استعاراتی طور پر یہ مختلف اور معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن مجید سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ موت ہے یہ کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ جو بڑھنے کی قوت ہے، جسے قوت نامیہ کہا جاتا ہے، یہ جو قوت ہے بڑھنے کی، یہ اگر رک جاتی ہے تو اس کو بھی موت کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ الحدید میں فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو بے شک اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ تحقیق ہم نے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم عقل کرو، تم سمجھو۔ اب یہ آیت اس مقام پر ہے کہ جس کے آگے اور پیچھے اگر دیکھیں تو ایمان کی بات ہوتی ہے، تو گویا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے، اللہ کی وحی سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں قرآن مجید نے زمین کی زندگی کی بات کی اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس زمین میں طاقت نہیں نمو کی، پیداوار نکالنے کی، لیکن پھر اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے، برستی ہے، تو پھر اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ موت کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قوت حسی ہے، محسوس کرنے کی قوت ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اسے بھی قرآن پاک نے یا لیتنی مت قبل ھذا، اس میں جو متو کا لفظ ہے کہ کاش میں اس سے پہلے یعنی بے حس ہو جاتی اور میری یہ جو حس ہے، احساس ہے، یہ ختم ہو جاتا۔ اسی طرح جو قوت عقلی ہے انسان کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے جہالت میں مبتلا ہو جانا، عقل کا زائل ہو جانا، اس کو بھی قرآن پاک نے کہا کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ یعنی ایک شخص وہ ہے کہ وہ مردہ تھا، تو اللہ کہتا ہے ہم نے پھر اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو اپنا نور دیا، اور وہ لوگوں میں پھر چلتا پھرتا ہے اس نور کے ساتھ۔ اور اس کے مقابل میں ایک شخص وہ ہے کہ جو اندھیروں میں رہتا ہے لیکن وہ ان اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ اب یہاں پر جو میتن کا لفظ استعمال کیا تو یہ اس کے لیے استعمال کیا کہ جو قوت عقلی جس کی نہ رہی، عقل کا استعمال، یعنی جہالت میں جو چلا گیا، ڈوب گیا۔ اور اسی طرح وہ غم، وہ دکھ جو انسان کی زندگی کو منتشر کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی موت کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا ہے۔ یعنی فرمایا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ فرمایا کہ یہ جو جہنمی ہیں، ان کو جو پینے کے لیے دیا جائے گا، تو فرمایا اس کی حالت کیا ہوگی کہ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا اور اس کو حلق سے اتار نہیں سکے گا، کوشش کرے گا۔ آخر گرمی، آگ، پیاس تو ہوگی، لیکن جب پینے کے لیے وہ دیا جائے گا، وہ گند جو بھی غلاظت، اب وہ صورت کیا ہوگی؟ وہ صورت یہ ہوگی کہ وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر آگے فرمایا اور موت اس پر ہر جانب سے پل پڑے گی۔ اب یہاں پر موت سے کیا ہے؟ یعنی غم جو زندگی کو منتشر کر دیتا ہے، وہ غم ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا، ان پر غالب آ جائے گا، اور وہ مرنے والا بھی نہیں بنے گا۔ یعنی نہ زندگی نہ موت، کوئی حالت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو غم، یہ جو دکھ ہے،
اس کو بھی قرآن مجید نے موت کہا ہے، اور یہ نیند کو بھی قرآن نے موت کہا۔ اس لیے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک دعا ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ دعا کرتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے زندگی دی میری موت کے بعد، یعنی نیند کے بعد جس نے مجھے اٹھایا، مجھے زندگی دی، اور اسی کی طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے، جمع ہونا ہے، اسی کی طرف ہمارا نشر ہے۔ اب یہاں پر نیند کو یعنی موت کہا گیا، اس لیے جو نوم ہے، عربی زبان میں نوم کہتے ہیں نیند کو، تو اس کو موت خفیف کہا گیا ہے، یعنی ہلکی موت، اور وہ جو موت ہے حقیقتاً اس کو نوم ثقیل کہا گیا، یعنی بھاری نیند ہے وہ۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ روح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر نفس نے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، یعنی موت کی تلوار ہر انسان کے سر پر، ہر جان کے سر پر لٹک رہی، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ جو ذائقہ کا لفظ ہے تو اس کا ترجمہ میں ہمیشہ یہی کیا کرتا ہوں کہ یہ اس میں ایک بڑا اہم میسیج ہے اس میں کہ موت کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح عدم یعنی وجود سے پہلے کی جو حالت ہے انسان کی، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا اور موت کہا، اس کو کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم عدم میں تھے، معدوم تھے، وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ اب وہ جو پہلے موت کا لفظ آیا وہ ہے عدم، یعنی وجود سے پہلے کی حالت، اور جو اس کے بعد پھر فرمائے ثم یمیتکم، تو وہاں پر موت سے مراد ہے وہ موت کے جو جسم سے روح کا نکل جانا ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، اور پھر فرمایا کہ تم اس کے بعد اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں موت کا بیان ہو گیا کہ قرآن مجید موت کو کن کن معانی اور کن کن مفاہیم میں استعمال کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ تم پر اتارا۔ اب یہ من و سلوہ کیا ہے؟ ایک ہے من اور ایک ہے سلوہ۔ من یہ جو درختوں پر ایک گوند سی جس کو کہتے ہیں وہ لگتی ہے، تو اس کو من کہا جاتا ہے، یا شبنم کی طرح قطرے کہ جو اگر انسان کھائے منہ میں لے تو وہ میٹھے ہوتے ہیں، تو اس کو من کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل پر اس کو بطور رزق اس کو اتارا، اور امام رازی نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک آسمانی رزق تھا جس میں نہ محنت اور نہ زحمت، خود بخود یہ مل جاتا تھا، یعنی آسمان کی طرف سے یہ آتا تھا، اور جیسے درخت ہیں اور گھاس ہے وہ ایک اس طرح اس کی صورت ہوتی تھی جیسے شبنم ہوتی ہے، اور وہ قطرے موتیوں کی طرح، تو وہ بطور رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا۔ اور یہ جو سلوہ ہے تو سلوہ سے مراد اس وقت ایسے پرندے تھے کہ جو بٹیر کی طرح تھے، یعنی ان کی طرف غول کے غول آتے تھے جسے وہ پکڑتے تھے، اور یہ یعنی بہت اچھا رزق تھا جو ان کے لیے اس کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ اور من کا جو لفظ ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ من جیسے ایک وزن ہوتا ہے جسے ہم من کہتے ہیں، ایک من، ایک ٹن، تو یہ جو من ہے چونکہ یہ وزن ہے، وزنی ہے، تو لہٰذا یہ ایک بڑا احسان، بڑی نیکی کو من کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ بڑا احسان کیا کہ ایک اللہ نے ان کے لیے رزق کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام کیا۔ تو لہٰذا من میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے کہ یہ جیسے امام غزالی نے کہا، امام رازی نے کہا کہ بغیر کسی زحمت کے اور بغیر محنت کے یہ ان کو عطا کر دیا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی اگر آپ دیکھیے تو یہ چیز میسر ہوتی ہے، بہت سے درختوں پر یہ لگتی ہے، تو اس کا استعمال اس وقت
ہوتا تھا، ممکن ہے کہ اس کی کوئی اور صورت ہو، لیکن بہرحال یہ اللہ نے ان کے لیے اس کا اہتمام کیا۔ اور اسی طرح بٹیر کی جسامت جیسے پرندے، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو سلوا کہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام کیا۔ اور فرمایا کھاؤ طیبات سے جو ہم نے تم کو دیا۔ طیبات سے مراد یعنی یہ چیزیں ہیں جو فریش تم کو ملتی ہیں، تازہ ملتی ہیں، ان کو تم کھاؤ۔ یہ انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ چیزوں کو سٹور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی لالچ اور حرص اور طمع کی وجہ سے جوڑتا ہے اپنی چیزوں کو۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ سونا چاندی یا مال اور دولت جمع کرتے ہیں، وہ کھانا بھی جمع کرتے ہیں اور کسی کو دینے سے گریز کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کام آتا رہے گا، لیکن پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ باسی ہو جاتا ہے کھانا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ بھئی تازہ جو ہے وہ ہم نے جو تم کو دیا اس میں سے تم کھاؤ۔ اور یہ بھی فرما دیا، اور ایک بہت ہی اہم قانون یہاں پر بیان کر دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یعنی یہ جو ایک وہم اگر کسی کے ذہن میں، دماغ میں ہے کہ میں کسی اور کا نقصان کرتا ہوں برائی سے، تو فرمایا اللہ نے کہ بھئی وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ جو بدعمالیاں ہیں، بدافعالیاں ہیں، یہ جو نافرمانیاں، اس کا نقصان خود انسان کے اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ یعنی آپ جسے کہتے ہیں کہ ایک فساد ہوتا ہے جسے فساد حقیقی کہتے ہیں، ایک فساد ہوتا ہے فساد حکمی، جو حقیقی ہے، ظاہری ہے، وہ آپ کو مجھے نظر آتا ہے، کسی کو گولی مار دینا، کسی کی جان لے لینا، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن جو فساد حکمی ہوتا ہے، یعنی کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، اب کوئی کہے گا کہ اس گناہ اس سے کیا ہوتا ہے بھلا بھائی؟ کیا میں کسی کی جان لے رہا ہوں یا میں کسی کو مار رہا ہوں؟ کرپشن کوئی کر لیتا ہے، کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ 2-4 پیسے ہی میں کما لیتا ہوں، میں کون سا کسی کی جان لے رہا ہوں؟ نہیں، اس سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جو نظر نہیں آتا کسی کی جان لینے کی طرح، مارنے کی طرح، لیکن انسان کی اپنی ذات کو بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے معاشرے اور سماج کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی فساد حقیقی یعنی ظاہری ہوتا ہے، کوئی فساد حکمی ہوتا ہے، معنوی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، حرص اور طمع اور لالچ اور شرک اور بدعت اور ظلم اور زیادتی۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اپنا ہی نقصان کیا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں، لیکن اس وقفے کے بعد آپ کے سوالات پہ ہم بات کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کی طرف سے بھیجا گیا ایک سوال لاوارث لاش کے حوالے سے ہے۔ کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کسی کو لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا گیا، اور وہ دفن ہو گیا، تو پھر بعد میں ورثہ آ گئے، تو کیا اب ورثہ ایسا کر سکتے ہیں کہ لاش کو نکال کر لے جائیں؟ یعنی مثال کے طور پر جیسے اخبار میں کوئی اشتہار آ جاتا ہے اور لاوارث لاش میت کا فوٹو چھاپ دیتے ہیں، تو کسی اور شہر سے یا صوبے سے کوئی دیکھتا ہے تو وہ آتا ہے، اب اتنی دیر میں وہ اس کو دفنا چکے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی اشد ضرورت ہو پھر تو لاش کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر کتنے لوگ ہیں کہ جو ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی کسی اور شہر میں رہتے ہیں، وہ کسی اور شہر میں مدفون ہیں، بلکہ ایسے بھی ہیں دوسرے ملکوں میں مدفون ہیں، دفن ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو واقعی یعنی اشد ضرورت ہے، تو وہاں پر تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے، قرآن نے کہا کہ بنی آدم کو ہم نے باعزت بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح زندہ انسان کی ہڈی ٹوٹتی ہے نا، یہ جس طرح گناہ ہے توڑنا، اسی طرح مردہ اس کی ہڈی کو توڑنا، تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ ہے۔
یعنی چونکہ عرب کے معاشرے میں اس وقت مصلح کر دیا جاتا تھا، لاشوں کا چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے اور ہڈیاں توڑ دی جاتی تھی، بڑی اذیت اور تکلیف دی جاتی تھی صرف بدلہ لینے کے لیے اپنے دشمن سے، تو وہ مصلح کی صورت تھی، دشمنی اور عداوت اور بغض اور توہین، بنیادی بات توہین، تو اس لیے منع کیا۔ تو لہٰذا انسان کی ایک عزت ہے، اس کی توقیر ہے، اس کی تکریم ہے، تو اس کا خیال رکھا جانا یہ ضروری ہے۔ تو اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جہاں پہ وہ مدفون ہے اسی جگہ پر ہی اسے دفن چھوڑ دینا چاہیے، وہ وہیں پر ہی مدفون رہے۔ تو یہ ایک مسئلہ کسی صاحب نے بھیجا اور یہ مسئلہ ان کے بھائی کے حوالے سے تھا، تو یہ اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ ایک اور سوال جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ایک والد نے یا والدہ ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے کہ بچہ ان سے جو بیٹا ہے ان کا وہ زبان درازی کرتا ہے، اب والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ خاموش رہیں یا جواب دیں، کیا صورت اختیار کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو زبان درازی ہوتی ہے اس پہ غور کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ کئی مرتبہ احساس محرومی، خود اعتمادی کی کمی یا کسی دباؤ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی بیٹا ہے، اس کی شادی ہو گئی، اس کا روزگار نہیں ہے اور وہ گھر کا خرچہ نہیں چلا پا رہا، پھر والدین کی خدمت بھی اس کے ذمے ہے، اور ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، معاشی تنگ دستی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ زبان درازی کئی مرتبہ احساس محرومی کا نتیجہ بھی ہوتی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے یا کوئی دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ اس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ بولتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ والدین یا ماں یا باپ رد عمل دینے کے بجائے وہ جو اصل درد ہے نا، اصل مسئلہ ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں اور پھر تجزیہ کریں، انالیسس کریں، سمجھیں کہ آخر بیٹا اگر ایسے کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، بچہ اپنا جسے کہتے ہیں اپنی بھڑاس نکال بیٹھتا ہے، بول بیٹھتا ہے، تو پھر ایک کام ماحول میں یا کول ماحول میں پھر بیٹھ کر بچے سے بات کی جا سکتی ہے کہ بیٹا آپ کو کیا دکھ ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ شیئر کریں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں۔ اس طرح اس کا ایک تعلق، ایک ریلیشن آپ کے ساتھ قائم ہوگا، یعنی احساس تعلق جس کو کہتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ اس کا جڑے گا۔ پھر وہ آپ جب اس ماحول میں بیٹھ کر بیٹے سے بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گا، آپ کے سینے سے لگ کر، آپ کے گلے لگ کر۔ تو اس لیے اگر بچہ بد زبانی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو سیدھا ان پر حملہ کرنے کے بجائے یا رد عمل دینے کے، بہتر لفظ یہی ہے کہ رد عمل دینے کے بجائے تو وہ برداشت کریں اور بہتر ماحول کی وہ انتظار میں والدین رہیں اور خوبصورت طریقے سے پھر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ محبت اور حدود یہ دونوں ساتھ ہونی چاہیے، یعنی اگر محبت ہے، حدود نہیں ہے تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اگر محبت نہیں ہے، صرف حدود ہیں تو پھر بچہ بکھرتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیے کہ آپ کا بچہ، آپ اس کو محبت بھی دیں اور اس محبت کے ساتھ احساس بھی دیں، اور پھر ایک لیمیٹیشنز وہ بھی ان بچے کے سامنے رکھیے، تو پھر یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ ورنہ پھر اولاد یہ شکوہ کرتی ہے کہ ماں باپ میرا دکھ نہیں سمجھتے اور انہیں میرا احساس نہیں ہے کہ میں کتنا پریشان ہوں، حالانکہ پریشانی اس نے کوئی ذکر نہیں کی ہوتی، وہ صرف بد زبانی کرتا ہے، پریشانی نہیں بتاتا۔ پریشانی والدین اس سے پوچھیں، ایک
بہتر ماحول میں بیٹھ کر، سازگار ماحول میں، تو وہ پھر اپنا دکھ، اپنی پریشانی اور اپنا مسئلہ پھر بتائے گا۔ تو اس طریقے سے قربت بڑھے گی اور دوری کا خاتمہ ہوگا۔ جو یہ والد یا باپ یا ماں دوسروں کو جا کر بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے، بد زبان ہے، یا ہمارے ساتھ ایسا برا سلوک کرتی ہے، دوسروں کو بتانے کے بجائے اولاد کے ساتھ ہی اپنے مسئلے کو شیئر کریں، اولاد آپ کے ساتھ کرے، تو اس طریقے سے بہتر حل تک آپ دونوں مل کر پہنچ سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کے مزید سوالات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اب ایک اور سوال، یہ بھی کسی ماں کی طرف سے ہے، اور سوال کا آغاز وہ اس طرح کرتی ہیں کہ مولانا صاحب، ہمارا بیٹا 5 وقت نماز پڑھتا تھا، اب کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ مولانا صاحب یا مفتی صاحب، تو میں تو نہ مولانا ہوں نہ مفتی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں دین کا، اور اسی حیثیت سے اپنے آپ کو میں پیش بھی کرتا ہوں۔ تو عرض یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اس لیے کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادات مسلمانوں پر فرض کی ہیں ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیٹا ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، بڑا ہے، تو اسے اگر آپ غصے سے کہیں گے، ڈانٹیں گے، حکم دیں گے، تو ممکن ہے وہ سرکشی کا مظاہرہ کرے اور بالکل ہی بدک جائے، بھاگ جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پھر حکمت کے ساتھ بچے کو، بیٹے کو آپ سمجھائیے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ بغیر تنقید کیے وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹا آپ کا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا۔ یہ سب سے پہلی بات، اس لیے کہ جب آپ تنقید کریں گے تو پھر گویا کہ آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تنقید کے بجائے وجہ کو آپ تلاش کریں۔ دوسری بات یہ کہ کھل کر بات چیت بچے کے ساتھ آپ کریں، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے، ایک فرینڈلی ماحول میں۔ اور تیسری بات یہ کہ محبت کے پہلو سے نماز کا ذکر کریں۔ یعنی جیسے میں نے کسی وقت بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ سے ملنا، اس کا اشتیاق، اس کا شوق، یعنی بچے کو جو دین کا، محبت کا پہلو ہے وہ آپ اس کے سامنے اجاگر کیجئے کہ نماز کیا ہے، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ اور جو ایمان کا بیج ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ محبت سے لگتا ہے، یعنی اس کو محبت کا پانی دیجئے تو یہ پھر اگتا ہے، تناور درخت بنتا ہے۔ اگر نفرت کا پانی دیں گے، نفرت کی بات کریں گے تو ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ حکمت سے بات کیجئے۔ اور پھر یہ کہ سزائیں نہ ذکر کریں۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے پڑھی تھی کہ کسی نے کہا کہ بھئی آپ یہ نہ کہیے کہ بھئی نماز نہیں پڑھو گے تو یہ سزا ہوگی، تو آپ بلکہ یہ کہیں کہ آؤ ہم نماز پڑھنے چلیں تاکہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہوں، ہماری دوستی اسی طرح جنت میں بھی قائم رہے۔ تو یہ ایک خوبصورت انداز ہے، کوئی بھی آپ ایسا انداز اختیار کر لیجئے، لیکن پیار سے، محبت سے دین کی طرف لائیے۔ جہاں دہشت ہو نا، خوف، وحشت، ڈر، تو وہاں پر پھر سر جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتے۔ ڈر کے مارے، خوف کی وجہ سے لوگ چپ ہو جائیں گے، بات نہیں کریں گے، لیکن جہاں پر ان کو موقع ملے گا، ماحول ملے گا، وہ ضرور پھر خلاف بولیں گے۔ تو لہٰذا دین سے محبت یہ لوگوں کے اندر آپ پیدا کیجئے۔ یہ خاص طور پہ میں ماں سے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ماؤں کو زیادہ فکر ہوتی ہے بچوں کی تعلیم کی بھی، ان کے دین کی بھی، ان کے اخلاق کی بھی، وہ بہت زیادہ اس پریشانی میں۔ یہ الگ بات کہ اپنی صحت بھی خراب کر بیٹھتی ہیں مائیں، اور پھر بچوں کو بھی نعوذ باللہ ان کو بھی کچھ ضدی بنا دیتی ہیں۔ تو حکمت کے ساتھ مائیں خاص طور پر اس پر عمل کریں۔ اور پھر یہ کہ اچھے دوست یہ بنانے کی تلقین کریں کہ آپ اچھے دوست اپنے بنائیں۔ اور والدین کی دعا بڑی کارآمد ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ ماں ہیں تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں،
اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ تو یہ اگر کوئی کارگر نہیں ہو رہا کوئی معاملہ، تو اللہ تعالیٰ سے مصلی بچھا لیجئے تنہائی میں اور رو کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے بیٹے کو ایمان پہ لا اور اس کو نمازی بنا اور اس کو اچھا انسان بنا، تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آخر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، حکمت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان پاؤں کی لغزش سے چوٹ کھا کر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کی لغزش کھاتا ہے تو اس کا سر کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی زبان ایسی چیز ہے کہ اس کا جو زخم بھی کسی کو لگتا ہے وہ مندمل نہیں ہوتا، تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ زبان یعنی گفتگو، کلام اور بات اپنے منہ سے سوچ سمجھ کر نکالیے۔ یہ عقل مندی کا تقاضا ہوتا ہے کہ پہلے سوچئے پھر بولیے، نہ یہ کہ بول کر پھر بعد میں آپ سوچیں کہ ہائے میں یہ کیا بول بیٹھا، پھر آپ پچھتاتے رہیں۔ تو اس لیے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ انسان کو تباہی کے دہانے اور گڑھے میں انسان کو پھینک دیتے ہیں الفاظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے انسان جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اور ایسی بات منہ سے کئی دفعہ نکال بیٹھتا ہے کہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی گفتگو، اپنے الفاظ اور اپنے کلام پر غور کیجئے اور پھر اس کے بعد دوسروں کے سامنے کوئی اپنی بات رکھیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔